زکوٰۃ کے احکام کے متعلق ہماری کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فریضہ ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی وجوب کی کچھ شرائط ہیں، اس کو ہم تفصیلی طور کے اوپر بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال پھر بھی میں مختصراً آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرض ہے، اور زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک بنا دینا ہوتا ہے اس وقت کہ جس وقت بندہ اس حیثیت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وجوب کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ وجوب کی شرائط کیا ہیں؟ کہ وہ شخص عاقل ہو، وہ شخص بالغ ہو، وہ شخص عاقل ہو، بلکہ پہلے وہ شخص مسلمان ہو، پھر عاقل ہو، پھر بالغ ہو، پھر آزاد ہو، اور پھر نصاب کا مالک ہو، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ ہے، 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے اندر کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا۔ گائے کا اور بفلو کا نصاب کیا ہے؟ یہ جب ان کی تعداد 30 کو پہنچ جائے۔ بکریوں کا نصاب کیا ہے؟ یہ جب 40 تک پہنچ جائیں۔ اونٹوں کا نصاب کیا ہے؟ جب یہ 5 تک پہنچ جائیں، 5 ہو جائیں، اور یہ سائمہ ہوں، جنگلوں کے اندر چرنے والے ہوں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال تجارت آپ نے تجارت شروع کی ہے، وہ کاروبار آپ کرتے ہیں، تجارت آپ کرتے ہیں، تو اگر وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مال چونکہ نامی ہونا شرط ہے نا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مال اس کے اندر نمو ہو، خلقی طور کے اوپر یا عملی طور کے اوپر وہ مال بڑھتا ہوا ہو۔ تو مجھے بتائیں اس زمانے کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں، مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ 52.5 تولے چاندی کا مالک کون ایسا شخص جو 52.5 تولے چاندی کا مالک نہیں ہے؟ یعنی میں کہتا ہوں نا، فتویٰ اسی کے اوپر ہونا چاہیے کہ اب سونے کا جو نصاب ہے، لوگ چونکہ اب سونا مہنگا ہے تو اس تک پہنچتا نہیں ہے، تو آسانی سے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر وہ کیا ہے؟ سستی ہے، مال کی محبت ہے، تو وہ شکر کرتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ سونے یا چاندی کے ساتھ آپ اپنا موازنہ کر لیں کہ آپ کی یہ اتنی دولت بنتی ہے یا نہیں۔ چاندی کا نصاب ہونا چاہیے، چاندی کا حساب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، کوئی سونے میں سے تو اس کو کاٹ کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کہ اتنے دینار اس کے اوپر زکوٰۃ ہے میں دیتا ہوں، یا اس طریقے سے یہ میرے پاس سلور ہے، چاندی ہے، اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اتنے دراہم بنتے ہیں، اس طرح تو کوئی نہیں، ان کی قیمت ہی دیتے ہیں نا۔ تو سونے چاندی کے بقدر آپ کے پاس، یعنی 52 تولے جو چاندی ہے، 52.5 تولے جو چاندی ہے، اتنا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور 52.5 تولے چاندی کی کتنی رقم بنتی ہے آج؟ اس کے 2200 اور کچھ روپے تولہ ہے چاندی ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت۔ آج کیا تاریخ ہے؟ مارچ کی 16 تاریخ سن 2023۔ آج کا نیٹ ریٹ میں نے دیکھا ہے گوگل کے اوپر کہ یہ بنتا ہے تقریباً 2200 اور کچھ روپے بنتا ہے، تو 52.5 تولے جو چاندی اس کی کتنی رقم بنتی ہے؟ 1,20,000 روپے یا کچھ بس اس طرح، 1,20,500 یا اس طرح۔ مجھے بتائیں 1,20,000 روپے کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں ان کے پاس کوٹھیاں بلڈنگیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوٹھیوں کے اوپر یا بلڈنگوں کے اوپر یا زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو حاجت اس لیے ہوتی ہیں اور دین سے مال فارغ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سال بھی گزر جاتا ہے اور وہ مال نامی بھی ہوتا ہے، یعنی اس خلقی اور عملی طور کے اوپر مال کے اندر بڑھنے کے تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس 1,20,000 روپے کے آپ مالک نہیں ہیں؟ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اتنا پڑا ہوا نہیں ہے، آپ کے گھروں کے اندر اتنا پڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس مال کی آپ زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے، وہ فقیر کے حکم، اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہے، پھر آپ زکوٰۃ کھانا شروع کر دیں۔ پھر آپ زکوٰۃ لیتے بھی نہیں کہ ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم صاحب حیثیت ہے، پھر آپ زکوٰۃ دیتے بھی نہیں کہ ہمارے پاس جمع کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، شرعی احکام کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں۔ ان کو علماء کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ مجھے بتائیں فرضیت کے اندر زکوٰۃ اور نماز تو برابر ہے، یعنی نفس فرضیت کے اندر تو جس طرح نماز ہے اسی طرح زکوٰۃ ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے اس طرح نماز بھی ہے۔ تو پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ نماز آپ جو مفت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور جس وقت مال دینے کی باری آتی ہے تو آپ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہیلے والے آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہیلا جوئیاں کرتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں مختلف۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ لہذا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، چھچ کے اندر بھی اور چھچ کے باہر بھی، ہر میرا بہن بھائی بچہ بچی مرد عورت جو کچھ سن رہا ہے، جو کچھ سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کی تلافی بھی کریں۔ معافی یہ نہیں کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی چلو اس سے توبہ ہے، نہیں، وہ بھی ادا کریں۔ یہ توبہ کا رکن ہوتا ہے کہ جو چیز قابل تلافی ہو اس کی تلافی کی جاتی ہے، تو پہلے اس کی تلافی کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے مال کا حساب کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ 52.5 تولے چاندی ہے، آپ کا جو قرض وغیرہ وہ جو آپ نے دینا ہے وہ بھی حساب رکھیں، جو لینا ہے وہ بھی حساب رکھیں، اور
حاجت اصلی ہے جو آپ کا مکان ہے، جو آپ کسی طریقے سے گاڑی ہے، کتابیں ہیں آپ کے پاس، خادم ہے گھر کے لیے، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ کے اندر آتی ہے۔ ان کو نکال کے اپنا قرضہ وغیرہ جو اس کو نکال کے دیکھیں 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر زکوٰۃ ادا کریں۔ سخت حیرت ہے مجھے میں چونکہ کافی عرصہ اسپتالوں کے اندر جاتا رہا ہوں نا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بشرا بی بی، دوسری اپنے والد صاحب کے پاس بہت عرصہ میں رہا ہوں اسپتال کے اندر، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے جن کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں، جن کے لاکھوں کروڑوں روپے کے بینک بیلنس ہیں، جن کی اولادیں کمانے والی، جو خود تکڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام کے اوپر فرمایا ہے، طبرانی شریف کے اندر آتا ہے کہ جو صاحب قوت ہوتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ یعنی بعض لوگ مستحق ہوتے ہیں، وہ فقیر کے حکم کے اندر آتے ہیں لوگ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ پاک کا فضل ہے، ہم کما لیتے ہیں، ہماری جانیاں مضبوط ہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑے تقوی کی بات ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی کروڑوں روپے کی پراپرٹیوں کا میں خود گواہ ہوں، بینک بیلنس ان کے موجود ہیں، کمانے والے ان کے گھروں کے اندر موجود ہیں، لاکھوں روپے کے زیورات ان کے گھروں کے اندر موجود ہیں، اور ان کو حیا نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ فارم سرکاری اسپتالوں کے اندر جا کر بنواتے ہیں اور پھر اس طرح کرتے ہیں، اس کے اوپر علاج کراتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ کیا یہ یتیم مسکین لوگوں کا حق ہوتا ہے، مسکین لوگوں کا حق ہوتا ہے، فقیر لوگوں کا حق ہوتا ہے، یتیم جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کریں کہ زکوٰۃ کے مال میں سے اس طرح کریں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں موجود نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور مسکینی ہے، غریبی ہے، محتاجی ہے، ان لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ تو تم اس طرح کرتے ہو، ان کا حق دباتے ہو، ان کا حق، یتیم لوگوں کا تم حق دباتے ہو، اور جا کر اپنا نام وہاں پر درج کرواتے ہو، زکوٰۃ فارم کے اندر اس سے علاج کراتے ہو، یہ اپنے پیٹوں کے اندر تم آگ بھرنے والے ہو۔ اور میں کہتا ہوں اس مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ تمہارے اس وجود میں وہ کیا کہ صحت کی وجہ اللہ تمہیں کیڑے پڑے، میں کہتا ہوں کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو، دوسرے لوگوں کا حق تم کیوں دباتے ہو۔ آخر خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کئی لوگ اس طرح منہ ٹیڑے ہو کے ماری گئے، اسی طرح جھوٹ بول بول کے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص درجنوں تقریباً ساری کتب حدیث کے اندر موجود ہے، تو اس کا شخص کا جو لباس تھا وہ میلا کچیلا اور اس طرح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے مال نہیں دیا؟ وہ کہتے دیے بالکل۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو نعمت دے نا، پھر اس کا اثر بھی تمہارے بدن کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ ٹکڑے ہوئے کپڑے پہن کر، ٹکڑے کپڑے پہن کے تم لوگوں کے سامنے جاتے ہو اور محتاجی ہاتھ پھیلاتے ہو، 70 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر محتاجی کے کھول دیتا ہے جو بندہ لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی روتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے بخاری شریف کی، اس بندے کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا قیامت والے دن، کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اور ناجائز لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی کے دروازے کھولتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ لکڑیوں کا گٹھا کاٹ کے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، لکڑیوں کا گٹھا کاٹتا ہے اور اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر لاد کر، پیٹھ کے اوپر لاد کر بازار کے اندر جاتا ہے اور اس سے کچھ کماتا ہے۔ وہ بندہ بہتر ہے اس بندے سے کہ جو بندہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، کوئی اس کو دے دے یا رات کر دے، ان کی مرضی۔ تو زکوٰۃ ادا کریں، 52.5 تولے چاندی گھروں کے اندر آج ہی کھڑے ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اس کو وارننگ سمجھیں اس گفتگو کو، ورنہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ وارننگ سمجھے اس کو، اپنے گھروں کے اندر جائیں، حساب کریں 52.5 تولے چاندی کے اگر آپ مالک ہیں تو الحمدللہ زکوٰۃ آپ کے اوپر بنتی ہے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور رولنگ اس کی جو زکوٰۃ کے احکام ہیں یہ مختصراً میں نے چلو وہ بتا بھی دیے، ورنہ اس کے اوپر میرے 4-5 پروگرام سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارا جو پیج ہے یوٹیوب چینل اس کے اوپر موجود ہے، آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں مل رہا مجھے بتائیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ دوبارہ اس کو سنیں، تفصیل کے ساتھ آپ کو سنیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق کتنے نرم قلب تھے نا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کھڑے ہو گئے مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے سے جو قبیلے رک گئے تھے، فرمایا ان کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے آپ کس طرح قتال کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اس کا مال اور جان مجھ سے محفوظ ہو گئے، آپ کس طرح قتال کریں گے؟ تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر اگر یہ ایک بالوں کی ایک رسی بھی ادا کیا کرتے تھے اور وہ آج ادا نہیں کریں گے، میں ان کو ٹکڑے کروں گا، ان کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ شریف کو اٹھا کے دیکھیں، طبرانی شریف کو اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط مسلط کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ کل جو مال آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا، یہ مال تمہاری یہ پیٹھیں ہیں، تمہاری یہ کروٹیں، تمہاری یہ پیشانیاں، اسی مال کو جہنم کے آگ کے اندر تپایا جائے گا، سونے چاندی کو اور درہم کو،
اور یہ مال تپا کر تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم یہ وہ مال ہے جس کو تم خزانہ کیا کرتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مال بندے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو یہی مال کل گنجے سانپ کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے گلے کے اندر توق بنا دیں گے. اسی مال، یہ مال کیا ہوگا؟ کنورٹ ہو جائے گا گنجے سانپ کی صورت کے اندر. گنجے سانپ کی صورت کے اندر یہ مال کنورٹ ہوگا، تمہارے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہ تمہیں ٹس ٹس، وہ کیا کہتے ہیں، نوچنا، ہاں، یہ تمہیں ڈنگ مارے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. پھر وہاں پر آپ کیا، یہ دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہے. تو دنیاوی ذلت سے اور اخروی ذلت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ کا مال آپ کی دکان کے اندر، گھروں کے اندر پڑ ہوتے ہیں نا، یہ میری بات یاد رکھیں، یہ باقی مال کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتا ہے. ساری دکان آپ کی ضائع ہو جائے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں کے اندر بند کر لو. ہاں، ظاہر سی بات، مال کو پاک ہی کرنا ہوتا ہے نا، ستھرا کرنا ہوتا ہے. ہاں، تو اس لیے اس چیزوں کا خیال رکھیں. ہمارے چھچ کے اندر بالخصوص کروڑوں روپے کے جو مالک لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. میں کئی دفعہ، مجھے غصہ اس بات کے اوپر ہے نا کہ میں کئی دفعہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے، تو آگے سے تعویلیں شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی پتہ نہیں جمع نہیں ہے اور فلاں خرچہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ تو ہم نے مولویوں سے یہ سنا تھا. جائیں مولوی سارے باڑ میں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ قرآن اور سنت زکوٰۃ کے اوپر گواہ ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں نصاب بھی دے دیے کہ یہ تمہارا نصاب ہے، باقی تمہیں کس چیز کی کیا کسی نے کچھ کہا کوئی مولوی کہتا رہے، میں بھی کہتا رہوں. ابھی امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا میں تھوڑی دیر پہلے کال پڑھ رہا تھا، حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر نقل کیا، فرمایا جب تمہیں صحیح حدیث نظر آ جائے نا میرے قول کے خلاف، یعنی جو کچھ میں نے کہا نا اس کے مد مقابل تمہیں صحیح حدیث نظر آ جائے، فرمایا میرے اس قول کو جا کے دیوار کے اوپر مارو، وہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے. یہ حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول ہے. محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر نقل کیا ہے اس کو. تو وہ بزرگ ہیں، وہ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا تو قرآن اور سنت کے سامنے، میں کہتا ہوں امام غزالی ہوں، حضرت امام شافعی ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بڑے ہمارے بزرگان ائمہ دین، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ان کو قرآن اور سنت کی کسوٹی کے اوپر تولا جائے گا. اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے واقعی ہی قرآن اور سنت اور اجماع کو سامنے رکھ کے اور قیاس کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا ہے. کوئی بات کہی ہے نا قرآن اور سنت سے مستنبت نکال کے، وہ کیا کہتے ہیں، مغز نکال کے آپ کو دیے. یہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا عاجزی کی ہے انہوں نے. بہرحال چلو آپ کی سمجھ کے لیے تو اتنا کافی ہے نا کہ موجودہ مولویوں کی کیا حیثیت ہے. تمہیں کسی نے دیکھیں دیہاتوں کے اندر اسی طرح ہی ہوتا ہے. کئی میں 2-3 دیہاتوں کے اندر میں نے بھی پڑھا ہے نا مختلف مقامات کے اوپر، تو وہاں پر بھی مجھے لوگ جس وقت میں اس طرح کوئی دین کی بات، تو وہ کہتے ہیں جی فلاں جو ہمارے تھے نا دادا صاحب یہاں پر اس مسجد کے اندر، جو یہ مولوی صاحب ان کے جو دادا ہوتے تھے ان کے پاس ایک کتاب ہوتی تھی، اس سے وہ دیکھ کے ہمیں یہ بتایا کرتے تھے. اچھا میرے گھروں کے اندر خاندان کی کئی خواتین ہیں، کئی عورتیں ہیں، کئی مرد ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں، کہتا ہوں یہ تو ہم اس طرح سنتے آ رہے ہیں. تو سنتے آ رہے ہو تو کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں نا کہ یہ بات غلط ہے. بہر دیگر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری یہ بدماشیاں ختم کریں، اچھا، اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، اور مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں. بس یہی